بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدا یوافی نعمہ، اللہ کے لیے تمام حمدیں ہیں جو اس کی نعمتوں کے موافق ہوں، ویکافی مزیدہ، اور نعمتوں کا حق ادا کرتی ہوں اور اس کے مزید انعامات کا بدل ہوں، عدد ما احاط بہ علمہ، ان چیزوں کی گنتی کے برابر جن کی گنتی کو اللہ کے علم نے احاطہ کیا ہے، حمدن لا منتہا لحدہ، ایسی حمد جس کی حد کی کوئی انتہا نہیں، ولا حساب لعددہ، اور اس کی گنتی کا کوئی حساب نہیں، ولا بلوغ لغایتہ، اور جس کی منزل تک نہیں پہنچا جا سکتا، ولا انقطاع لامدہ، اور اس کی مدت ختم نہیں ہوتی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا، اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ قلبی، اللہم زدنا ایمانا وفقا ویقینا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ A Path to Spiritual Awakening میں آپ سب کو مرحباً و اہلاً۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا ڈسکشن کنٹینیو کریں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں فقہ اعمال القلوب، دل کے اعمال کی انڈرسٹینڈنگ ہم لے رہے ہیں، دل کے اعمال کا علم حاصل کر رہے ہیں کہ دل کے اعمال کیا ہوتے ہیں، رائٹ؟ اور اس سے پہلے ہمارے 2 ڈسکشنز اس کے اوپر ہو چکے ہیں، آج اس کا تیسرا ڈسکشن انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بات کو لے کے جائیں گے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کا آغاز کر رہے ہیں پیج 242، والتوحید والایمان والاخلاص شجرۃ فی القلب، توحید، ایمان اور اخلاص دل میں ایک درخت کی طرح ہیں، فروعها اعمال الصالحہ، جس کی شاخیں یا برانچز نیک اعمال ہیں، وثمرها طیب الحیات فی الدنیا، اور جس کا پھل دنیا میں عمدہ زندگی، ونعیم المقیم فی الآخرہ، اور آخرت میں ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتیں ہیں، رائٹ؟ یہ اس کا پھل ہے۔ سورۃ النحل کی آیت ہے، آیت 97، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ النحل کی آیت 97 میں فرماتے ہیں، جو شخص کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اس کو زندگی دیں گے، ایک اچھی عمدہ زندگی، اور جو کچھ وہ کرتے رہے اس کا ہم ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے پیرالل the flip side of the picture کیا ہے؟ وَالشِّرْكُ وَالْكَذِبُ وَالرِّيَاءُ شَجَرَةٌ فِي الْقَلْبِ، اور شرک، جھوٹ اور دکھاوا یہ دل میں ایک درخت کی طرح ہیں، فروعها الاعمال السیئہ، اس کی شاخیں برے اعمال ہیں، وثمرها فی الدنیا الخوف والہم والغم وفی الآخرۃ عذاب الجحیم، اس کی برانچز برے اعمال ہیں، اور دنیا میں ان کا نتیجہ خوف، ہم اور غم، یعنی مستقبل کے بارے میں ایک انزائٹی ہو،
اور ماضی کے بارے میں ایک سیڈنس ہو، اور آخرت میں جہنم کا عذاب ہے۔ تو بیسیکلی دل میں ان چیزوں کے دو درخت ہیں، یا تو وہ توحید ایمان اور اخلاص کا درخت ہے، اس کی اپنی برانچز ہیں، اس کے اپنے نتائج ہیں، اور اسی طریقے سے یا پھر شرک، کذب اور ریا، دکھاوے پن کا درخت، اس کی اپنی برانچز ہیں، وہ برے اعمال ہیں، اور پھر دنیا میں بھی اس کے کانسیکوینسز ہیں اور آخرت میں بھی اس کے کانسیکوینسز ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں فشجرۃ الایمان اصلها ثابت فی قلب المؤمن علما و اعتقادا۔ ایمان کے درخت کی جڑ مومن کے دل میں مضبوط ہوتی ہے، علم کے اعتبار سے اور بلیف کے اعتبار سے۔ وَفَرْعُهَا مِنَ الْكَلِمِ الطَّيِّبِ وَفَرْعُهَا مِنَ الْكَلِمِ الطَّيِّبِ اور اس کی برانچز اس عمدہ کلام ہوتا ہے، والعمل الصالح اور نیک عمل، والاخلاق المرضیہ اور پسندیدہ اخلاق، والآداب الحسنہ اور بیوٹیفل مینرز یا ایٹیکیٹس، فی السماء دائما ہمیشہ آسمان میں، یصعد الی اللہ منہ من الاعمال والاقوال، اور ایمان کے جو درخت سے اعمال اور اقوال نکلتے ہیں، التی تخرجها شجرۃ الایمان، جو بھی ایمان کے درخت سے اعمال یا اقوال نکلتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ یصعد الی اللہ، وہ اللہ کی طرف جاتے ہیں، اللہ کی طرف چڑھتے جاتے ہیں۔ ینتفع بہ المؤمن، جس سے مومن خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے، وینفع غیرہ اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، کما قال سبحانہ، جیسے کہ فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی۔ سورۃ ابراہیم کی بیوٹیفل آیت ہے جو یقیناً آپ سب نے پڑھی ہوگی اور آپ کو یاد بھی ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ آیت 24 آیت 25، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کس طرح مثال بیان فرمائی اللہ نے کلمہ طیبہ کی؟ وہ ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑ زمین میں جمی ہوئی ہے اور جس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ وہ ہر وقت پر اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثال بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اس کا جو دوسری طرف ہے وہ کیا ہے؟ وہ اما شجرۃ الکفر، جہاں تک کفر کے درخت کا تعلق ہے، فہی شجرۃ خبیثۃ، تو یہ ایک ایسا درخت ہے جو کہ خبیثہ ہے، گندا ہے، المأکل، اس کا کھانا گندا ہے، ناپاک ہے، والمطعم، اس کا کھانا پینا دونوں ہی ناپاک ہے، کشجرۃ الحنظلہ ونحوها، جیسے کہ حنظل کا درخت ہوتا ہے، اور عربوں کے یہاں حنظل کا درخت جو ہے وہ اس کا پھل بہت کڑوا ہوتا ہے، تو اسی طرح کا ایک درخت ہے، ونحویہ، اور اسی طرح کا، لا عروق تمسکها، اس کی جڑیں اس کو ہولڈ نہیں کرتی، ولا ثمرۃ صالحہ تنتجها، اور نہ ہی اس کا پھل اچھا ہوتا ہے جو وہ پیدا کرے۔ رائٹ، تو دو پیرالل درخت، اس طریقے سے دو بیسس کے اوپر ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی، تو اس سے اس کا شجر کا جو میٹافر ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دیا ہے، یہ یہاں پر اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کذالک کلمۃ الکفر والمعاصی لیس لها ثبوت نافع فی القلب، اسی طرح کفر اور گناہوں کا کلمہ، اس کے لیے دل میں کوئی نفع مند مضبوطی نہیں ہوتی، کوئی بیسس نہیں ہوتی، کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ ولا تثمر الا کل قول خبیث، اور نہ وہ پھل دیتا ہے مگر ہر طرح کی ناپاک بات، وہ عمل خبیث، اور جو عمل ہے ناپاک عمل ہی نکلتا ہے، یضر صاحبہ ولا ینفعہ، اور وہ اپنے کرنے والے کو نقصان دیتا ہے اور کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، ولا یصعد الی اللہ منہ عمل صالح، اور اللہ کی طرف اس کی جانب سے کوئی نیک عمل اوپر نہیں چڑھتا، کما قال سبحانہ، جیسے کہ فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی سورۃ ابراہیم کی آیت 26، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔
اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک خراب درخت کی ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، اس کی کوئی ثبات، کوئی قرار اس کو کوئی نہ ہو۔ تو دو طرح کے درخت کا میٹافر کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی گئی کہ ایمان، توحید اور اخلاص جو ہیں وہ کتنی زبردست فاؤنڈیشن ہیں جن کے تھرو دل کے اندر جو درخت اگتا ہے، پھر اس کے نہ صرف دل کے اندر یہ فاؤنڈیشن ہوتی ہے بلکہ انسان کے جو لمس ہیں اس کے تھرو جو مینرزم، جو معاملات، اور اسی طرح اس کی زبان کے تھرو جو گفتگو ہے، وہ سب کی سب اس کے دل کی جو بیسس ہے اس کا پتہ دیتی ہے۔ توحید، ایمان، اخلاص ہے تو پھر اعمال صالح ہیں اور پاکیزہ کلام ہے، پسندیدہ اخلاق ہیں، بیوٹیفل مینرزم ہے، یہ سب کچھ ہے، اور اس ایسے انسان کے اعمال بھی اوپر چڑھے ہیں۔ لیکن اگر شرک ہے، جھوٹ ہے، دکھاوا ہے تو پھر برے اعمال ہیں، اور پھر اس کے حساب سے بات بھی ناپاک ہے، عمل بھی ناپاک ہے، اور کوئی بندے کو اس سے فائدہ نہیں پہنچ رہا بلکہ الٹا نقصان، اور اس کا کوئی بھی عمل اوپر نہیں جا رہا۔ پھر وہ کہتے ہیں والقلوب المتعلقة بالشہوات محجوبۃ عن اللہ بقدر تعلقها بها۔ وہ دل جو شہوات سے اٹیچڈ ہوتا ہے، اور شہوات کیا ہوتی ہیں؟ ڈیزائرز۔ وہ دل جو ڈیزائر سے اٹیچڈ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ویل میں ہوتا ہے، پردے میں ہوتا ہے۔ کتنا زیادہ ویل میں ہوگا؟ شہوات سے اٹیچمنٹ کے مطابق جتنی زیادہ اٹیچمنٹ شہوات سے ہوگی اتنی زیادہ انسان اور اللہ کے درمیان پردہ ہوگا، یعنی سمپلی اللہ سے دور ہوگا۔ جتنی زیادہ خواہشات کی فالوئنگ، اتنی زیادہ اللہ سے دوری، اتنا ہی زیادہ انسان اللہ سے اجنبی۔ کیوں؟ کیونکہ دل میں کیا بھرا ہوا ہے؟ دنیا۔ تو پھر آف کورس اللہ کی یاد کیسے آ سکتی ہے؟ والقلوب، اور دل جو ہیں وہ آنیت اللہ فی ارضہ، دل اللہ کے کنٹینرز ہیں، اللہ کے برتن ہیں اس زمین میں، یعنی اس زمین پر دل ایک برتن یا ایک کنٹینر کی حیثیت رکھتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر ڈالتے ہیں، رائٹ؟ وَأَحَبُّهَا إِلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ This is something really beautiful۔ أَلْيَنُهَا، کون سے پیارے ہیں اللہ تعالیٰ کو دل؟ أَلْيَنُهَا، وہ دل جو سب سے زیادہ نرم ہیں، وَأَرَقُّهَا، وہ جو سب سے زیادہ رقیق ہیں، اور رقیق کہتے ہیں پلیزنٹ، ایلیگنٹ، جینٹل، ٹینڈر، وَأَصْفَاهَا، اور سب سے زیادہ صاف۔ دل اللہ کے اس زمین میں کنٹینرز ہیں، رائٹ؟ اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کون سے والے دل میں محبوب ہیں؟ جو نرم ہیں سب سے زیادہ، جو سب سے زیادہ جینٹل اور پلیزنٹ ہیں، اور جو سب سے زیادہ صاف ہیں، رائٹ؟ وَإِذَا زَهِدَتِ الْقُلُوبُ فِي مَوَائِدِ الدُّنْيَا، اور جب دل دنیا کے دسترخوان پر زہد اختیار کرتے ہیں۔ مواعد، مائدہ، سورۃ المائدہ ہے نا، ٹیبل سپریڈ کے لیے، دسترخوان کے لیے لفظ آتا ہے، مواعد مائدہ کا پلورل ہے، ٹھیک ہے؟ تو دل جب زہد اختیار کرتے ہیں دنیا کے دسترخوان پر، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پوری دنیا کو آپ سمجھیں کہ ایک طرح سے ٹیبل سپریڈ ہے۔ یہ پورا پلانٹ ارتھ ایک طرح کا ٹیبل ہے جو طرح طرح کے کھانوں سے سجا ہوا ہے۔ اب ایک وہ شخص ہے جو کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتا ہے اور ہر چیز کھاتا ہے، اور کچھ لوگ سلیکٹیو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جتنا چاہے بڑا بفے ہو، جس لوگ سلیکٹیو ہوتے ہیں وہ اس میں سے صرف وہی لیتے ہیں، وہی کھاتے پیتے ہیں جو انہیں سوٹ کرتا ہے، جو ان کے لیے فائدہ مند ہے، باقی چیزوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہر چیز ہی کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ بس اس میٹافور کو آپ دنیا سے لے لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں طرح طرح کی اٹریکشنز اور طرح طرح کی بیوٹیفل چیزیں ہمارے لیے رکھی ہیں، لیکن وہ دل جو دنیا کی ہر چیز کے پیچھے نہیں جاتے، وہ لالچ نہیں رکھتے، وہ کنٹینٹڈ ہوتے ہیں۔ تو جب دل دنیا کے دسترخوان پر زہد اختیار کرتے ہیں، سلیکٹیو ہیں، وہ صرف اپنی ضرورت کا لے رہے ہیں، وہ ہر چیز کے پیچھے نہیں جا رہے، وہ ہر چیز کو صرف دیکھنے کے لیے نہیں جا رہے، وہ ہر چیز کو صرف چکھنے کے لیے نہیں جا رہے، وہ ہر چیز کو صرف
استعمال کرنے کے لیے نہیں جا رہے بلکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمیں کتنا لینا ہے. تو ایسے دل قعدت علی مواعید الآخرہ، ایکچولی ایسے دل آخرت کے دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں. یعنی اس کو میں سمپل ٹرمز میں اگر ریفریز کروں، یعنی جتنا جتنا دنیا کی محبت دل میں کم ہوگی اسی مقدار سے انسان کے دل میں آخرت کی محبت زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے. وَإِذَا رَضِيَتْ بِمَوَائِدِ الدُّنْيَا، اور اگر جب دل دنیا کے دسترخوانوں پر راضی ہو جائے، یعنی دنیا میں ملنے والی نعمتوں کو بس وہ کہہ کہ بس میرے لیے تو یہی کافی ہے، مجھے یہی مل جائے کسی طرح، فاتتھا تلک المواعد الغالیہ، تو فوت ہو جاتے ہیں اس سے قیمتی دسترخوان، یا وہ قیمتی دسترخوانوں سے محروم ہو جاتا ہے. یعنی اگر کوئی انسان دنیا کی چیزوں کی محبت میں گرفتار ہو، اس کی سارا دھیان، اس کی ساری محبت، اس کی ساری توجہ صرف دنیا ہی کی نعمتوں کو حاصل کرنے میں لگ گئی، تو پھر آخرت کی جو انتہائی قیمتی پریشس نعمتیں ہیں ان سے وہ محروم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں وَلَا تَدْخُلُوا مَحَبَّةُ اللَّهِ فِي قَلْبٍ فِيهِ حُبُّ الدُّنْيَا، جس دل میں دنیا کی محبت ہو اس دل میں اللہ کی محبت داخل نہیں ہوتی. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو سمجھنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے. یعنی کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے دل وہ کنٹینر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دل کو کیوں بنایا ہے؟ تاکہ اس میں اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ ہی کا ارادہ ہو. تو اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے تو اب ایسے دل میں اللہ کی محبت نہیں داخل ہوگی. اللہ کی محبت کے لیے دل کو دنیا کی محبت سے خالی کرنا پڑتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی اگر آپ کو اپنے روم کو رینوویٹ کرنا ہو تو آپ، اور نیا فرنیچر لانا ہو تو آپ پہلے پرانا فرنیچر نکالتے ہیں، کمرے کو بالکل خالی کرتے ہیں. کمرے کو خالی کرنا نئے فرنیچر لانے سے پہلے بہت ضروری ہوتا ہے. پرانے فرنیچر کی موجودگی میں آپ نیا فرنیچر نہیں لا کر رکھ سکتے، پرانے کرٹنز کی موجودگی میں آپ نئے کرٹنز نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے. تو اللہ کی محبت لانے کے لیے دنیا کی محبت سے دل کو خالی کرنا پڑتا ہے. یاد رکھیے گا دنیا ہماری ضرورت ہے، محبت نہیں ہے. وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنی محبت بنا لیں، ہم اس سے محبت کریں، اس کو ٹاپ پرائرٹی بنا لیں، پھر ہمارا پرپز آف لائف ہی دنیا اور دنیا کے حصول کے لیے ہو جائے. پھر ہماری زندگی، ہمارا ٹائم، ہماری انرجی، ہمارا پوٹینشیل، ہمارا ٹیلنٹ، ہماری کریٹیوٹی، ہمارا ہارڈ ورک، ہماری جوانی اسی کو حاصل کرنے، اس کو مینٹین کرنے اور پھر اس کو ایک اور درجے پر لے جانے میں لگ جائے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا دل جس کے اندر دنیا کی محبت ہو اس میں اللہ کی محبت نہیں داخل ہوتی. وَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا اسْتَنَعَهُ لِنَفْسِهِ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کو اپنے کام کے لیے تیار کر لیتے ہیں، اس کو اپنے بنانے کے لیے تیار کرتے ہیں. اور یہ لفظ اسْتَنَعَهُ لِنَفْسِهِ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا. جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے اور تو ان کو جب نبوت دی گئی تو ان کو کیا فرمایا گیا؟ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تمہیں اپنے کام کا بنا لیا ہے. اور اپنے کام کا بنانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی ٹف لائف سے گزارا. رائٹ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پروفٹ بنائے جانے سے پہلے بہت ٹف تھی. سلیو قوم میں پیدا ہوئے، فرعون قوم جو کہ رولنگ قوم تھی اس سے الگ ان کی ڈویلنگز تھیں، وہاں پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی زندگی پر خطرہ تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کی زندگی کو بچاتے ہوئے ان کو فرعون کے محل میں پہنچایا، دربار میں پہنچایا، اور ایسا انتظام فرمایا کہ بادشاہ کے ہاتھوں میں پلے وہ. رائٹ. اور اللہ نے یہ انتظام فرمایا کہ وہ دودھ اپنی والدہ کا پیتے رہیں. پھر وہاں سے ان سے ایک لوکل کا قتل ہو گیا، وہاں سے بھاگے، وہ مصر چھوڑنا پڑا، ہجرت کی، مدین گئے. 3 سال میں مدین پہنچے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ جاب تھی، نہ پیسے تھے، نہ کوئی ریلیٹو تھا، نہ کوئی دوست تھا، کوئی بھی نہیں تھا. کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے رہنے کا، ان کی شادی کا، ان کی جاب کا انتظام کیا. پھر 10 سال وہ ایگزائل میں رہے، کسی کو بھی ان کا پتہ نہیں تھا. اور پھر جب وہ اپنی فیملی کو لے کر واپس مصر آ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی اور فرمایا وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تمہیں اپنے کام کا بنا لیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی بندے کو، جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے اپنے کام کا بناتے ہیں. اور اپنے کام کا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل سے دنیا کی محبت یا دنیا کی اٹیچمنٹ
یا دنیا کی حقیقت جو اس سے ابھی تک نظروں سے اوجھل ہے وہ اس کی آنکھوں کے سامنے لے آتے ہیں، چیلنجنگ سچویشنز میں ڈالتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اس سے ایک انسان کے اندر ریزیلینس پیدا ہوتی ہے، وہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو جس شخص سے اللہ تعالیٰ کو کوئی بڑا کام لینا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسٹرانگ بناتے ہیں۔ اور ایک بڑی بہت پہلے کی مثال جو میں دیا کرتی تھی مجھے وہ یاد آ رہی ہے کہ مٹی کے پاٹس اگر آپ کو لینے ہوں تو پھر کیا کرتے ہیں آپ، مطلب سستا سا پاٹ ہوتا ہے 100-200 روپے کا، لیکن جب آپ اس کو لیتے ہیں تو آپ اس کو بجا کر دیکھتے ہیں کہ پکا ہے یا نہیں ہے، رائٹ؟ تو کچی مٹی کے جو برتن ہوتے ہیں وہ تو صرف ڈسپلے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جو پکی مٹی کا جس کو آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے آپ میک شیور کرتے ہیں کہ یہ آگ میں پکایا ہوا ہے، اوون میں پکایا ہوا ہے یا نہیں، اور جب وہ اوون میں بیک ہو کر باہر نکلتا ہے تو اب وہ کام کا برتن ہے، آپ اس میں پانی ڈالیں، آپ اس میں کھانا پکائیں، تو یہ جو صنعت ہے، یہ جو کاریگری ہے، کسی چیز کو کسی خاص شیپ میں کسی خاص طریقے پر تیار کرنا، اسے اسٹرانگ کرنا، یہ وسطناتو کا نفسی ہے، رائٹ؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کام کا بنایا، کیونکہ انسان کا جو جینیٹک میک اپ کہہ لیجئے، سائیکولوجیکل میک اپ کہہ لیجئے، یا جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طریقے پر اس کو بنایا ہے، تو وہ جب تک ہارڈ شپ سے نہیں گزرتا اس وقت تک وہ کام کا نہیں بنتا۔ اور یہ ہم نے ہمارے آبزرویشنز میں بھی آئے ہیں کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ نعمتوں اور کمفرٹس میں رہتے ہیں، جنہوں نے کبھی کسی مشکل کو نہیں دیکھا ہوتا ہے، یا ہر چیز انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق ہی دیکھی ہوتی ہے، نفس کے خلاف کوئی بات انہوں نے دیکھی نہیں ہوتی ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے اندر برداشت یا ایک جو فوربیرنس ہوتا ہے اس کا لیول کم ہوتا ہے، اور اگر آپ کوئی نفس کے خلاف کوئی چیز برداشت نہ کر سکے تو آپ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے، رائٹ؟ تو پیغمبروں کی زندگی بہت ٹف تھی، ان کے کام یونیورسل تھے، ان کے کام ٹائم لیس تھے، ان کے درجات بہت بلند تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بڑے پسندیدہ بندوں کو چن کر نبی بنایا، اور ساتھ ہی جو ان کو زندگیاں دیں وہ بڑی چیلنجنگ تھیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہم محبت کا مطلب بالکل الٹا لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی سے محبت کریں تو اس کو کوئی تکلیف نہ ہونے دیں، اس کے حصے کا بھی کام خود کر لیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دنیا کے پرنسپلز کچھ اور ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، اس کو اپنے کام کا بناتے ہیں، تو پھر اس کو چیلنجنگ زندگی دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، چیلنجز جب زندگی میں آتے ہیں تبھی ایک انسان کا فل پوٹینشل باہر آتا ہے، ورنہ اگر ایک انسان کوئی کام ہی نہ کرے، کوئی رسک ہی نہ لے، یا آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں اس کو کام ہی نہیں کرنے دو، تو کیا ہوگا؟ اس کا جو پوٹینشل ہوگا وہ اندر ہی رہ جائے گا۔ اسی طرح جیسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، بہت دفعہ اسائنمنٹس دیے جاتے ہیں، بہت دفعہ کچھ سوال پوچھا جاتا ہے، تو لوگ ایک دوسرے کو ہیلپ کرنے لگتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید یہ ہماری محبت اور کیئر ہے۔ ایکچولی ٹیچر کوئی سوال پوچھ کر، یا اگر وہ کوئی آپ کو کام دیتی ہے، یا پیرنٹس بھی، والدین بھی، جب وہ کوئی ٹاسک دیتے ہیں تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو اس ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے جو چیلنج ریکوائرڈ ہے آپ اس سے گزریں، ٹھیک ہے؟ جب آپ گزریں گے اس چیلنج سے تو پھر اس میں پروسیسنگ ہوگی آپ کے اندر، اور آپ اپنے اندر وہ پوٹینشل پائیں گے کہ اچھا چیزوں کو تلاش کیسے کیا جاتا ہے۔ مثلاً آیات میں یہاں پہ پڑھتی ہوں، اور میں نے اس دن کہا تھا کہ آیات نہ ڈالیے آپ، لیٹ پیپل فائنڈ آؤٹ آن دیئر اون، لیٹ دیم ڈو سم ریسرچ۔ یہ جو کام ہے یہ جب وہ کریں گے تو اس کے تھرو وہ گرو کریں گے۔ اب ہو سکتا ہے کسی کو یہ لگے کہ او یہ تو کتنی ویسی بات ہے کہ اب ہم ہیلپ بھی نہیں کر سکتے دوسروں کو، یہ ہیلپ نہیں ہے، یہ آپ دوسرے کے ساتھ نقصان کر رہے ہیں، اور نہ ہی یہ ٹیچر کی کوئی سختی ہے، بلکہ یہ ٹیچر کا اپنے اسٹوڈنٹس کو اپرچونٹی دینا ہے ٹو گرو اینڈ ٹو پروگریس اینڈ ٹو ورک۔ تبھی انسان کی جو کوگنیٹو ایبلٹیز ہیں وہ کھلتی ہیں اور انسان سوچتا سمجھتا ہے۔ یہ الفاظ کے تھرو نہیں ہوتا، یہ جب آپ کرتے ہیں، جب آپ سچویشن میں جاتے ہیں، آپ ذرا قرآن مجید کو آگے پیچھے سے دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا یہ صورت یہاں ہے، اور آپ تو یہ ایک پروسیس ہے پورا جس میں آپ پوری طرح انوالوڈ ہیں، پھر آپ آیت کو فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ جو اچیومنٹ ہے یہ ایک ڈفرینٹ لیول آف، بالکل ڈفرینٹ لیول آف اچیومنٹ ہے، یا یہ کہ کسی نے آپ کو ڈال دیا آپ اس کو ایک نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتے۔ اور کوئی بھی کام جس میں ہم انٹر ہوتے ہیں، ہم اس میں تھوڑی سی مشقت کرتے ہیں، اس کو ہمارے لیے تھوڑا سا چیلنجنگ ہوتا ہے،
تو وہی کام ہمارے لیے یا اس کے نتیجے میں جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ بہت ویلیویبل ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو اسی لیے میں ہمیشہ اس چیز کے یہ چیز سے ڈس ایگری کرتی ہوں کہ لوگوں کو جب وہ علم حاصل کر رہے ہوں تو ان کو لقمے دیے جائیں، ان کو سپورٹ کی جائے، ان کو بتا دیا جائے جواب، یا ان کو اس طرح ہیلپ کی جائے کہ انہیں جواب آ جائے اور ان کو ایسی مشکل میں نہ ڈالا جائے۔ نہیں، ان کو مشکل میں ڈالنا چاہیے، رائٹ، تاکہ ان کے اندر کا پوٹینشیل نکلے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ ہیلپ ہو جائے اور کوئی مشکل میں نہ پڑے، اس کا مطلب ہے کہ ایک انسان جو وہ چیلنجز لینے سے گھبراتا ہے یا فیلئر سے گھبراتا ہے، اور فیلئر سے اگر کوئی گھبراتا ہے یا محنت کرنے سے اگر کوئی گھبراتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پھر ابھی کھلا ہی نہیں ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی جو اپرچونٹی اور جو ٹیلنٹس اور جو پوٹینشیل دیے، جو اپرچونٹیز دیے، وہ اس کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور اس میں جو ایک اور فیکٹر آتا ہے وہ تھوڑا سا انسان کے تکبر کا بھی آتا ہے۔ اس کو یہ لگتا ہے اگر غلطی ہوگی تو کیا ہوگا، میری تو بے عزتی ہو جائے گی، اور کبر کے ساتھ علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ کبر ایک میجر بیریئر ہے نالج حاصل کرنے کے لیے، رائٹ؟ تو دس از سم تھنگ ریئلی بیوٹیفل کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کو اپنے کام کا بناتے ہیں، چیلنجز میں ڈال کر، مشکل میں ڈال کر۔ وَاسْتَخْلَصَهُ لِعِبَادَتِهِ، اور اس کو اپنی عبادت کے لیے خالص کر لیتے ہیں۔ فَشَغَلَ هَمَّهُ بِهِ، تو اس کا کنسرن جو ہے وہ عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، اس کا مین کنسرن عبادت ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا ہونا جو ہے وہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، عبادت کے لیے، تو اس کا سول کنسرن عبادت ہو جاتی ہے۔ وَلِسَانَهُ بِذِكْرِهِ، اور اس کی زبان جو ہے وہ اس کی زبان کو اپنے ذکر میں مشغول کر لیتا ہے۔ وَجَوَارِحَهُ بِخِدْمَتِهِ، اور اس کے اعضاء کو اپنی خدمت میں لگا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہماری خدمت نہیں چاہیے، تو دین کی خدمت، اللہ کے حکم پر اللہ کے بندوں کی خدمت، اس میں لگا لیتا ہے۔ وَصَرَفَ قَلْبَهُ عَمَّا سِوَاهُ، اور اس کے دل کو سب سے پھیر کر اپنی طرف کر لیتا ہے، رائٹ؟ تو بیسیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، اس کو اپنے کام کا بناتے ہیں، اس کو اپنی عبادت کے لیے خالص کرتے ہیں، اور ہم جو ہے فَشَغَلَ هَمَّهُ بِهِ، ہم جو ہے وہ ایک جو آپ کا سول کنسرن ہو، جو انٹرنل چیٹنگ آپ کی جس کے اوپر ہو رہی ہو، جس کے بارے میں آپ کو فکر لگی ہوئی ہو، تو ایسا شخص جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اور اس کو اپنے کام کا بنا رہے ہیں، اس کا جو سول کنسرن یا انٹرنل چیٹنگ ہے، یا جو اس کو فکر لگی ہوئی ہے، وہ کیا کہ میرا رب کس بات سے راضی ہوگا، میں کون سی عبادت کروں، میں عبادت کو اور کتنی اچھی طرح کر لوں کہ میرا رب خوش ہو جائے، اور میں کون سی بات جس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے میں اس سے بچوں، کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ تو ہم وہ چیز ہے، ہا میم میم، ہم وہ کنسرن ہے جس کا خیال دن رات آپ کو آکیوپائی کیے ہوئے ہے۔ جس انسان سے اللہ محبت کرتے ہیں اس کو اپنا ہم عطا کر دیتے ہیں، اس کی سوچ کی ڈائریکشن کدھر لگ جاتی ہے، رب کو خوش کروں، اور کون سا کام کروں، اور کیا کام کروں، نماز کا وقت ہو گیا، اس کی پوری ٹائم مینجمنٹ، اس کی ساری ایکٹیویٹی کا اسکیڈول اس کے نمازوں کے اراؤنڈ ہوتا ہے، وہ اپنی تمام کاموں کو نمازوں کے اراؤنڈ مینج کرتا ہے تاکہ نماز سکون سے وہ ادا کر سکے، رائٹ؟ تو عبادت کے لیے خالص کر لیتے ہیں، عبادت اس کا ارادہ بن جاتا ہے، کیونکہ عبادت کے لیے یو نیڈ 3 things: ارادہ، اخلاص اور طریقہ۔ زبان اس کی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتی ہے، اور اللہ کا ذکر ہر کام میں وہ کس کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اللہ کو، رب کریم کو، رائٹ؟ اور اس کے اعضاء کو اللہ تعالیٰ اپنی خدمت میں لگا لیتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں میں بندوں کے کام کس طرح ہوں، اپنے اعضاء کو وہ اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے اور باقی وقت وہ لوگوں کی خدمت میں یا دین کی خدمت میں لگاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں والقلب یعمل، دل بھی عمل کرتا ہے، والبدن یعمل، اور بدن بھی عمل کرتا ہے، والقلب یمرض، دل بیمار بھی ہو جاتا ہے، کما یمرض البدن، جس طرح بدن بیمار ہو جاتا ہے، وشفاؤہ بالتوبۃ والحمیہ، اور اس کا کیور، اس کی ہیلنگ توبہ ہے اور گناہوں سے بچنا ہے، رائٹ؟ یعنی بیمار ہو گیا دل،
جیسے جسم بیمار ہوتا ہے تو آپ جسم کی بیماری کے لیے آپ ٹیبلٹ لیتے ہیں، دل کی بیماری کس سے شفا پائے گی؟ کثرت سے استغفار. جب دل سیڈ ہو، کسی چیز میں نہ لگے، آپ کے اندر ایک بیزاری آ جائے، ایک غم آ جائے، ایک بے چینی آ جائے، آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کو کیا ہو رہا ہے، تو پھر استغفار شروع کر دیں. اللہ سے توبہ کریں گے کہیں پر اللہ کو میں نے ناراض کر دیا، کوئی ایسا کام ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے میرے دل کا نور ہٹا لیا. یاد رکھیے گا جب ہم عبادت کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک نور ہمارے دل پر ڈال دیتے ہیں جس سے ہمارا دل روشن ہو جاتا ہے. جب دل روشن ہو جاتا ہے تو ہر چیز اچھی لگتی ہے آپ کو. ٹھیک ہے. اور دل پر جب سیڈنس آ جائے، غم کے بادل آ جائے، تو اس کا مطلب ہے وہ نور کم ہو گیا. رائٹ. اب وہ بادل جو ہیں غم کے، سیڈنس کے، بے چینی کے، بیزاری کے، یہ کس سے ہٹیں گے؟ توبہ سے ہٹیں گے یہ، اور وہ نور ریسٹور ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو شفا اس کی توبہ میں ہے اور گناہوں سے دوری میں ہے. تو انسان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ یا اللہ پاک میرے کاموں میں، میری زندگی میں، میری ایکٹیویٹیز میں جو چیزیں آپ کو میری زندگی میں پسند نہیں ہیں، آپ وہ مجھے ریئلائز کرا دیں، دکھا دیں، اور اس بات کی توفیق عطا فرمائیے کہ میں ان کو چھوڑ دوں، اور مجھے ان کا علم دیجیے جو کام میں کر رہی ہوں اور آپ کو پسند نہیں ہے، اور مجھے ہمت، طاقت، میری ول اسٹرانگ کیجیے کہ میں ان تمام کاموں کو چھوڑ دوں جو آپ کو پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں وَالْقَلْبُ يَصْدَوْ كَمَا تَصْدَوْ الْمِرَاءُ، دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طریقے سے مرر کو زنگ لگتا ہے. وَجِلَاؤُهُ بِالذِّكْرِ، اور اس کو، اس کی جو جلا ہے، اس کا جو روشنی ہے، دوبارہ ذکر سے روشن کیا جاتا ہے اس کو. وَالْقَلْبُ يَعْرَى كَمَا يَعْرَى الْجِسْمُ، اور قلب بھی نوڈ ہو جاتا ہے، بے لباس ہو جاتا ہے جس طرح جسم بے لباس ہو جاتا ہے. اور دل کی زینت کیا ہے؟ وَزِینَتُهُ بِالتَّقْوَى، اور دل کی زینت تقوی ہے. دل کی ایڈورنمنٹ تقوی سے ہوتی ہے. اور دل کا نوڈ ہونا یا بیر ہونا کیا ہوتا ہے کہ نہ آپ کے دل میں کوئی پیشن ہے، نہ آپ کے پاس کوئی ویژن ہے، نہ آپ کے پاس کوئی مقصد ہے، بس جو سب کر رہے ہیں آپ وہ سب آپ بھی وہی کر رہے ہیں. اور یہ کیفیات ہم سب نے ایکسپیرینس کی ہیں. دل کا خالی ہونا، دل کا بیرن ہونا، دل کا بیر ہونا، دل کا نوڈ ہونا، کچھ بھی نہ فیلنگز ہونا. رائٹ. تو یہاں پر اس کا علاج بھی ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں. وَالْقَلْبُ يَجُوعُ وَيَظْمَأُ كَمَا يَجُوعُ الْبَدَنُ وَيَظْمَأُ، دل بھی بھوکا ہو جاتا ہے، پیاسا ہو جاتا ہے جیسے بدن بھوکا اور پیاسا ہو جاتا ہے، بدن کو بھوک اور پیاس لگتی ہے. وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، اور دل کا کھانا اور دل کا پینا العلم باللہ والمعرفت والمحبت والتوکل والانابہ والعبادہ. دل کا فوڈ اینڈ ڈرنک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرنا، اور اس کی معرفت حاصل کرنا، اور اس کی محبت، اور اس پر توکل، اور اسی کی طرف پلٹنا، اور عبادت کرنا. رائٹ. سارے معاملات میں اللہ ہی پر ریلائے کرنا کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں گے. یاد رکھیے غم کا علاج توکل میں ہے، اینزائٹی کا علاج توکل میں ہے، فکر کا علاج توکل میں ہے، پریشانی کا علاج توکل میں ہے. کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، اس کا سلیوشن جو کی ہے وہ کس میں؟ توکل میں. اور توکل آ نہیں سکتا جب تک آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان نہ ہو، معرفت نہ ہو. اور معرفت کیا ہے؟ اس حقیقت کا احساس ہونا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اللہ کی موجودگی کا احساس پوری قوت کے ساتھ ہمتاً ہر وقت ہمارے ساتھ ہو، یہ ہے معرفت. اور کاموں کے ہونے کو اسباب سے ڈیٹیچ کر دیں ہم، کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ نہ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے، نہ میرے کرنے سے ہو رہا ہے، نہ اسباب کی وجہ سے ہو رہا ہے، نہ تدبیر سے ہو رہا ہے. پھر کس طرح ہو رہا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کے فیصلے، اس کی اذن، اس کی مشیت سے ہو رہا ہے. تو بس جب سب کچھ اس کی وجہ، اس کے حکم پر ہو رہا ہے، اس کے اذن سے ہو رہا ہے، تو پھر، اور اس کے ہاتھ میں ساری پاور، ساری اتھارٹی ہے، تو پھر میں کس پہ ٹرسٹ کروں، کس پہ ریلائے کروں؟ اللہ پہ. والانابہ، اور بار بار اسی کی طرف پلٹوں، چاہے مسئلہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، کیونکہ معلوم ہے کہ ہر چیز کی کنجی اس پر، اسی کے پاس ہے، سارے خزانے اسی کے پاس ہیں. اور عبادت کی طرف راغب ہونا. دیکھیے انسان کو جب اللہ کے بارے میں علم ہوتا ہے نا،
تو انسان جان لیتا ہے کہ ہر پاور، ہر اتھارٹی، ہر قدرت، اختیار کس کے پاس ہے؟ سولی اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ میرے بس میں، نہ آپ کے بس میں، نہ ہی لوگوں کے بس میں. اور یہ ریالٹی ہے میری اور آپ کی، ہر انسان کی ایگزسٹنس کی، کہ کسی کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم نے یہ اپنی زندگی میں آبزرو کیا ہے، ایکسپیرینس کیا ہے زندگی کے کسی نہ کسی فیز میں، کہ وہ تمام رشتے جو ہمارے، جن پر ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، جن پر ہم ریلائی کرتے ہیں، ہماری زندگی کے کچھ چیزیں ایسی تھیں جن میں وہ ہمارے رشتے کام نہیں آ سکے. اس وجہ سے نہیں کہ وہ کوئی بے وفا تھے، نہیں، اپنی ساری وفاداری محبت کے باوجود. کیوں؟ کیونکہ ان کے بس میں ہی نہیں تھا. کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. کون کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت. اس لیے موسٹ اپروپریٹ وے زندگی کا گزارنے کا، اپنے فل پوٹینشل پر زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں نالج حاصل کرے، اس کی معرفت پائے، اسی سے محبت کرے، اسی پہ بھروسہ کرے، اسی کی طرف پلٹ پلٹ کر جائے اور عبادت کی طرف راغب ہو. پھر وہ کہتے ہیں والوصول الى المطلوب المحبوب موقوف على ثلاثة امور. اب یہ تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کرتی ہوں. وصول کہتے ہیں حاصل کرنا، رائٹ، پانا، وصول. الى المطلوب، مطلوب جو کہ آپ کو مطلوب ہے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں یہ چیز مجھے مطلوب ہے، یعنی مجھے چاہیے، جس کی طلب آپ کر رہے ہیں. المحبوب پسندیدہ. تو مطلوبہ محبوب چیز تک پہنچنا 3 میٹرز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. سمپلی لیٹ می ریفریز. اپنے مقصد کو پانے کے لیے 3 کام کریں. اور مقصد عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو چاہیے، آپ کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو پسند بھی بہت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے تو 3 میٹرز کو اسے ضرور کنسیڈر کرنا ہوگا، ان سے اوپر اٹھنا ہوگا. کیا کیا؟ حجر العوائد، روٹینز کو چھوڑنا، عادتوں کو چھوڑنا. وقطع العلائق، علائق کو چھوڑنا. علائق علاقہ سے، علاقہ کس کو کہتے ہیں؟ کلنگنگ. جو چیزیں آپ سے اٹیچڈ ہیں یا آپ جن سے اٹیچڈ ہیں ان سے ڈیٹیچڈ ہونا. وازالۃ العوائق، عوائق کہتے ہیں بیریئرز کو، رکاوٹوں کو، ہرڈلز کو، ان کو ہٹانا. 3 چیزیں ہیں، جب آپ یہ کریں گے تو بھی آپ اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں، وہ مقصد جو آپ کو محبوب ہے، رائٹ. اب یہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. فالعوائد، یہ جو عوائد ہیں جس کو چھوڑنا بہت ضروری ہے، یہ کیا ہیں؟ ما الفہ الناس واعتادوہ من الرسوم والعادات التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع. عوائد وہ چیزیں ہیں، وہ پریکٹسز ہیں، رسوم اور رواج وہ عادات ہیں جن سے لوگ مانوس ہوتے ہیں، فیملیئر ہوتے ہیں، اور اس کے عادی بھی ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ رسوم اور رواج اور عادتیں ہیں جس کو انہوں نے شریعت کی جگہ پر رکھ لیا ہے، جس کی پیروی ضروری ہے. یعنی شریعت یا لاز جو اللہ کی طرف سے آئے نا، ان کو فالو کرنا مسٹ ہے. تو عوائد وہ رسوم اور عادات جن کو لوگوں نے، جن سے لوگ فیملیئر ہیں، وہ پریکٹسز نسلوں سے جاری ہیں، اور ان کو انہوں نے جو پلیس دی ہے، جو مقام دی ہے، وہ کیا دیے؟ گویا شریعت ہے یہ، کہ اس کو فالو کرنا مسٹ ہے، جس کو ہم عام طور پر کلچر کہتے ہیں. بل یا عند بعضهم اعظم من الشرع، بلکہ ان میں سے بعض کے نزدیک وہ شریعت سے بھی زیادہ بڑے ہیں. وَهَذِهِ رسوم، اور یہ وہ رسوم ہیں جو قد استولت، جو غلبہ پا چکی ہیں، علی طوائف من بنی آدم، بہت سے قوموں، بہت سے گروپس پر بنی آدم کے اولاد میں سے، من الملوک، بادشاہوں میں سے ہوں، والولاۃ، حاکموں میں سے ہوں، والفقہاء، فقیہ ہوں، والعامہ والخاصہ، عام لوگ ہوں، خاص لوگ ہوں،
اسکالرز ہوں، بیوروکریٹس ہوں، کنگز ہوں، یا اس درجے کے لوگ ہوں، ہر ایک کے اوپر ہی یہ رسوم و رواج یا یہ عادات جو ہیں یہ غالب آ چکی ہیں. یعنی ہر لیول پر یہ عوائد یا یہ رسوم یا یہ پریکٹسز غالب ہیں. لوگ ان کو اتنی امپورٹنس دیتے ہیں کہ ان کو فالو کرنا بہت ضروری ہے، شریعت سے بھی زیادہ ان کی امپورٹنس دیتے ہیں. Right، یہ عوائد ہو گئے. تو ان کے بارے میں کیا تھا؟ حجر العوائد، ان کو چھوڑنا ہے. ٹھیک. ينکرون علی من خالفہا، جو ان رسوم و رواج کی مخالفت کرے اس کا انکار کرتے ہیں یہ لوگ. وَرُبَّمَا كَفَّرُوهُ أَوْ بَدَّعُوهُ، اور بعض اوقات تو وہ اس پر کفر کا الزام لگا دیتے ہیں یا بدعت کا. او دللوه، یا گمراہ قرار دے دیتے ہیں. او قتلوه، یا اس کو قتل بھی کر دیتے ہیں. اگر کوئی ان رسم و رواج کے اگینسٹ بات کرے اور وہ بتائے کہ یہ غلط ہے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ یا تو کہہ دیتے ہیں یہ کافر ہو گیا، یا کہتے ہیں یہ بدعت والا ہے، یا اس کو گمراہ یا اس کو قتل ہی کر دیتے ہیں. وَاتَّخَذَهَا النَّاسُ سُنَنًا، اور لوگوں نے اس کو سنت کا درجہ دے رکھا ہے. وَحُجْرَ لِأَجْلِهَا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، اور ان رسوم کی وجہ سے کتاب و سنت کو چھوڑ دیا ہے. تو کتاب میں کیا لکھا ہے، سنت کی تعلیمات کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، صحابہ کرام نے کیا کیا، اس کی پرواہ نہیں لوگوں کو. وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشروں میں، خاندانوں میں کیا رسوم و رواج ہیں جو سال ہر سال سے نسل در نسل چلتے آئے ہیں. ایسے لوگ جو ان رسموں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کے پاؤں میں یہ زنجیریں ہوں تو وہ آگے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتے، وہ اپنا مطلوب اور مقصود حاصل نہیں کر سکتے. اور ہم سب کی زندگیوں کا جو مطلوب اور مقصود ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. تو اپنے مطلوب اور محبوب مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے ان کو حجر العوائد کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز تھی وقت العلائق، علائق کو سے ڈیٹیچ ہونا. علائق کیا ہیں؟ وہ العلائق، اور جہاں تک علائق کا تعلق ہے، علائق کا اگر لٹرل میننگز دیکھیں تو کارڈز یا اسٹریپس کے لیے آتا ہے. اور کارڈز وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے تھرو آپ چیزوں کو ٹائی کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ العلائق فَهِيَ كُلُّ مَا تَعَلَّقَ بِهِ الْقَلْبُ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ علائق، یہ اٹیچمنٹس، یہ کلنگنگز، ہر وہ چیز ہے جس سے دل کلنگ ہوا ہے اللہ کے سوا. اللہ کے سوا کسی بھی چیز سے دل اگر کلنگ ہوا ہے تو یہ علائق ہے. یہ کن کن چیزوں میں ہے؟ من ملاذ الدنیا، دنیا کی پلیجرز میں سے، و شہواتها، اور اس کی خواہشات میں سے، و ریاساتها، اور اس کی سرداری میں سے یعنی دنیا کی، و صحبت الناس، اور لوگوں کی کمپنی میں سے، و تعلق بہم، اور ان سے دلی تعلق، ان سے اٹیچ ہوتا ہے. کس کس سے؟ دنیا کے پلیجرز، دنیا کی ڈیزائرز، ٹیمپٹیشنز، دنیا کے اندر سٹیٹس، لوگوں کی کمپنی. اور بعض لوگ لوگوں کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ اکیلے ہی نہیں رہتے. تو یہ بھی ایک علائق بن گئی نا کہ آپ اس سے کلنگ ہیں اور ان سے تعلق. تو اللہ کے علاوہ جس سے بھی دل اٹیچ ہے وہ دراصل علائق ہے. اس سے ڈیٹیچ ہونا ضروری ہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. رائٹ. تو وہ کہتے ہیں وَلَا سَبِيلَ إِلَىٰ قَطْعِهَا إِلَّا بِقُوَّةِ التَّعَلُّقِ بِالْمَطْلُوبِ الْأَعْلَىٰ. اور یہ جو کلنگنگز ہیں، یہ جو علائق ہیں، ان سے ڈیٹیچ ہونے کا کوئی رستہ ہے ہی نہیں مگر مضبوط تعلق بلند مقصد کے ساتھ. جب تک آپ کے پاس کوئی ہائی گول نہیں ہوگا، کوئی ہائی پیشن نہیں ہوگا اس ہائی گول کو اچیو کرنے کا، اس وقت تک آپ ان علائق سے چھٹکارا نہیں پا سکتے. ٹھیک ہے. یاد رکھیے دنیا پرفیکٹ نہیں ہے، یہاں پر کمپرومائزز ہمیں کرنے پڑتے ہیں. کوئی چیز بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی، لیکن ہم چیزوں کو پرفیکٹ بنانے کے لیے، کاموں کو پرفیکٹ کرنے کے لیے، انسانوں کو پرفیکٹ ڈھونڈنے کے لیے کہ ہمیں پرفیکٹ انسان چاہیے، ہم اپنا ٹائم اور اپنی انرجی، ہم اتنے کلنگ ہوتے ہیں اس چیز سے، اس پرفیکشن سے کہ مجھے اس میں یہ لانی ہے، کہ ہم اس سے اٹیچڈ ہو جاتے ہیں. تو اس سے ڈیٹیچ ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک. اور آپ اپنی نفس سے کلنگ ہوئی چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتے جن سے نفس مانوس ہوا ہے، لیکن اس وقت جب آپ کو اس سے کوئی بڑا محبوب مل جائے. یہی بات یہ کہتے ہیں فَإِنَّ النَّفْسَ لَا تَتْرُكُ، تو پس نفس جو ہیں وہ نہیں چھوڑتے مألوفہا، جس سے وہ مانوس ہو جائیں، وہ محبوبہا، اور جس سے جو ان کی پسندیدہ چیز ہو،
نفس ان چیزوں کو بالکل نہیں چھوڑتے جن سے وہ مانوس ہو جائیں، چاہے وہ کام ہو، ایکٹیویٹی ہو، چیز ہو، افراد ہو، کوئی بھی چیز ہو، ٹھیک ہے. اور اپنے محبوب کو بھی نہیں چھوڑ سکتے مگر سوائے اس کے اس محبوب کی خاطر جو اس محبوب سے بڑا ہو. right؟ وہ احب الیہا منہ، اس محبوب کی خاطر جو ان کو اس سے زیادہ پسند ہو. تو دنیا کی محبوب سے محبوب ترین چیز جو ہے اس سے زیادہ محبوب ہمارا کون ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ. right؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت اگر ہے تبھی آپ وہ چیزیں، وہ کام، وہ لوگ، وہ ریلیشن شپس چھوڑ سکتے ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے، اللہ سے زیادہ اگر آپ کو کسی سے ہو گئی ہے تو وہ آپ کو چھوڑنا ضروری ہے. جو آپ کو اللہ سے ڈسٹریکٹ کر رہا ہے، جو اللہ کے پسند کا نہیں ہے، اس کو چھوڑنا ضروری ہے. لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب آپ یہ جانیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی سب سے بڑی علامت نماز سے محبت ہے. اگر کسی کو اپنی نماز سے محبت نہیں ہے تو پھر اس کا اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. کیوں؟ سمپلی کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ سے ملنا ہی نہیں چاہتے، ملاقات ہی نہیں چاہتے، تو پھر محبت کا دعویٰ آپ کا جھوٹا ہے. ٹھیک. اور جس کی نماز اچھی ہے اس کی پھر سب چیزیں اچھی ہو جائیں گی. تو یہ العلائق کے بارے میں ہے. اور جہاں تک وہ امل اوائق، جہاں تک اوائق کا تعلق ہے، اوائق کا کیا چیز ہے؟ ہرڈلز، بیریئرز. فَهِيَ أَنْوَاعُ الْمُخَالَفَاتِ الَّتِي تُعَوِّقُ الْقَلْبِ عَنْ سَيْرِهِ إِلَى اللَّهِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ. وہ کہہ رہے ہیں اور جہاں تک اوائق کا تعلق ہے، آبسٹیکلز کا تعلق ہے، ہرڈلز کا تعلق ہے، تو وہ مختلف قسم کی مخالفات ہیں جو دل کو روک دیتی ہیں اللہ کی طرف جانے سے. اور یہ تین ہیں: الشرک والبدع والمعاصیہ. شرک، بدعت اور گناہ، یہی مین ہرڈلز ہیں. تو مقصد اگر حاصل کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ایکسل کرنا ہے، تو پھر حجر العوائد، رسوم و رواج، عادات کو چھوڑنا ہوگا. وقت العلائق، جتنی بھی جن سے آپ کی اٹیچمنٹ ہے اللہ کے علاوہ، جن جن چیزوں سے دل، جہاں پہ چپکا ہوا ہے، دل چمٹا ہوا ہے، اس کو ڈیٹیچ کرنا ہے. اور تیسری چیز ہے بیریئرز، ہرڈلز، شرک، بدعت اور معصیت، نافرمانی، گناہ کو دل سے نکالنا ہے یا زندگی سے نکالنا ہے. پھر وہ کہتے ہیں والایمان مبنی علی اصلین. ایمان جو ہے وہ دو بنیادوں پر بیسڈ ہے، دو فاؤنڈیشنز ہیں ایمان کی. احدہما، ان دونوں میں سے جو پہلی ہے وہ کیا ہے؟ تصدیق الخبر عن اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئی ہوئی خبر کی تصدیق کرنا. اور اللہ کی اور رسول کی طرف سے کیا آیا ہے؟ قرآن و سنت، یعنی اس کو سچا ماننا. وَبَذْلُ الْجُهْدِ فِي رَدِّ الشُّبُهَاتِ الَّتِي تُوحِيهَا شَيَاطِينُ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي مُعَارَضَتِهِ، اور اس بات میں پوری ایفرٹ لگانا کہ جو شک اور شبہ والی باتیں جو جن شیطان اور انسانوں میں سے شیطان جو ہوتے ہیں وہ دل میں ڈالتے ہیں قرآن و سنت کے خلاف. قرآن و سنت کے خلاف جتنی بھی باتیں شیاطین جن یا انسان شیطان ڈالتے ہیں، ان کے اگینسٹ اپنے اندر ایک ایک کوشش، پوری ایفرٹ لگانا کہ یہ مجھے اپنے دل میں نہیں رکھنا ہے. رائٹ؟ اور بیسیکلی جو شک و شبہات والی باتیں ہوتی ہیں قرآن و سنت کے متعلق، وہ شیطان جن اور انسان شیطان جو ہیں وہ دلوں میں ڈالتے ہیں. مثلاً بالکل کامن سی جو تنگی عام طور پر مسلمانوں کے دل میں ہوتی ہے وہ حدود سے متعلق. حدود سے مراد سزائیں، یعنی جو پنشمنٹس، جو کیپٹل پنشمنٹس شریعت میں ہیں. اب یہ اس کے متعلق ڈاؤٹ آ جاتا ہے. اب یہ ڈاؤٹس دل میں کون ڈالتا ہے؟ شیطان جن یا شیطان انسان؟ ایمان اب دل میں، یا کسی نے اگر کہا ہے یہ بات، تو اب مجھے پوری ایفرٹ لگانی ہے اس کو ریموو کرنے میں اپنے دل سے. کیسے؟ کہ میں کیا اپنے آپ کو کہوں کہ اگر اللہ رب العزت نے کوئی چیز مقرر فرمائی ہے
تو یقیناً یہ بالکل اپروپریٹ اور بالکل درست چیز ہے۔ اگر کیپٹل پنشمنٹ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات سے پاک ہیں کہ کوئی ایسی بات کریں، کوئی ایسا حکم دیں جو انسانوں کے لیے بینیفیشل نہ ہو۔ ہم چونکہ ساری چیزوں کو ان کی ٹوٹیلٹی میں نہیں سمجھ پاتے، نہ ہی ہم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم ساری چیزوں کو ایک ہی وقت میں نہیں دیکھ سکتے، اس لیے ہمیں چیزوں کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن ایمان کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ فرماتے ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو کنسیڈر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں فرمائی ہیں۔ اللہ کی نالج بھی ایبسولوٹ اور پرفیکٹ ہے، اس کی وزڈم بھی ایبسولوٹ اور پرفیکٹ ہے، اس کا جو بھی حکم ہے وہ بھی ایبسولوٹ اور پرفیکٹ ہے۔ تو اب یہ ایفرٹ انسان لگائے گا ارد گرد کے آنے والے جو شکوک و شبہات جو مسلمانوں کے دل میں ڈالے جاتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق۔ الثانی، دوسری جو چیز ہے طاعت امر اللہ و رسولی، تو پہلے ایمان کی پہلی بنیاد تو یہ ہے۔ دوسری بنیاد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرنا، اور ومجاہدۃ النفس فی دفع الشہوات التی تحول بین العبد و بین کمال الطاعہ، اور نفس کے ساتھ سخت جہاد کرنا اپنی خواہشات کو دور کرنے کے لیے۔ کون سی خواہشات؟ التی تحول، وہ جو حائل ہو جاتی ہیں کس کے درمیان؟ بندے اور اس کی پرفیکٹ اطاعت کے درمیان۔ ہم اطاعت میں ایکسلنس تک جانا چاہتے ہیں، ایکسیل کرنا چاہتے ہیں، کامل اطاعت کرنا چاہتے ہیں، لیکن شہوات آتی ہیں۔ تو دوسری چیز جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں جو خواہشیں آ رہی ہیں اس کے ساتھ بیٹل کرنا، نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور کامل اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ اطاعت کی ایکسلنس کس کو کہتے ہیں؟ کمال اطاعت کیا ہوتی ہے؟ زندگی کے تمام ایسپیکٹس میں، سارے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے بزنس ہو، چاہے خاندانی معاملات ہوں، چاہے پرسنل میٹرز ہوں، چاہے انٹر پرسنل میٹرز ہوں، چاہے گھر میں ہوں، چاہے ٹریول کر رہے ہوں، چاہے اکیلے ہوں، چاہے سب میں ہوں، ہر جگہ اطاعت، مکمل اطاعت، زندگی کے ہر ایسپیکٹ میں اطاعت، یہ ہے کمال اطاعت۔ اور زندگی کے جس معاملے میں بھی اطاعت کر رہے ہیں اس کو کامل طریقے سے کرنا۔ مثلا آپ نماز پڑھنے ہی جا رہے ہیں تو اس کا پہلا سٹیپ کیا ہے کہ آپ کامل وضو کریں، ایکسلنس کے ساتھ وضو کریں۔ ان میں سے کوئی بھی چیز اگر آپ کی چھوٹ گئی تو وہ کامل وضو نہیں ہوگی، کامل اطاعت نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھیے اطاعت میں ہم ایکسل کر نہیں سکتے جب تک نالج نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو نالج ایکوائر کرنا۔ تو اب یہ جو مجاہدۃ النفس ہے، یہ جو مجاہدۃ النفس ہے، یہ کیا ہے؟ ایفرٹ کرنا، خواہشات آ رہی ہیں، آپ کو نالج آپ کو مل رہی ہے لیکن آپ نالج نہیں حاصل کر رہے، آپ کہہ رہے یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اب یہ شہوات آ رہی ہیں تو ان کو ہٹانا، اپنے آپ کو مینج اس طرح کرنا، ایفرٹ لگانا کہ انسان علم حاصل کرے تاکہ وہ اپنے آپ کو اطاعت کی ایکسلنس تک لے جا سکے۔ پھر وہ کہتے ہیں فالشبہات والشہوات اصل فساد العبد وشقائہ وفی معاشہ ومعادہ۔ یہ جو شبہات ہیں، شبہات کیا ہیں؟ ڈاؤٹس، اور شہوات کیا ہیں؟ ڈیزائرز۔ وہ کہتے ہیں یہ ہے بندے کے اندر کرپشن کی اور زندگی اور آخرت میں بدبختی کی جو اصل کاز ہے وہ یہ دو ہیں، ڈاؤٹس اور ڈیزائرز۔ یعنی دنیا ہو یا آخرت ہو، دین ہو یا دنیا ہو، دونوں میں بندہ پیچھے کب رہتا ہے؟ جب وہ ڈاؤٹس کو میں ڈویل کرتا ہے، جب اسے کسی بات کے بارے میں یقین نہیں ہوتا، اور جب وہ خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے، اپنے آپ کو ڈسپلن کا پابند نہیں بناتا۔ اگر دنیا میں کی مثال بھی دیکھ لیجیے، مثلا اگر کسی کو جاب ملتی ہے، جاب کی ڈسکرپشن ہے، جاب کے حوالے سے جو رسپانسبلٹیز ہیں، اگر انسان ان کو فلفل نہ کرے تو کیا ہوگا؟ نکال دیا جائے گا نا۔ بالکل اسی طریقے سے میں اور آپ بندے ہیں اللہ کے، ہماری بندگی سوئچورز کے کچھ تقاضے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کام کرنے کا حکم دیا، وہ مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے، رائٹ؟ تو معلوم کرتا ہے انسان کہ اچھا اللہ تعالیٰ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، میں کیسی بنوں، میں کیا کروں اور میں کیا نہ کروں، ٹھیک ہے؟ تو جاب ڈسکرپشن معلوم کرنی ضروری ہے، ریکوائرمنٹس معلوم کرنی ضروری ہے، بحیثیت سلیو میری اور آپ کی کیا سربیچور میں مجھے اور آپ کو کیا کیا کرنا ہے۔
لیکن اگر ہم اس سب پہ کام نہ کریں اور اپنی جب ہمارا دل چاہے سوئیں، جب ہمارا دل چاہے جاگیں، جو چاہیں کھائیں، رائٹ، نماز اس لیے چھوڑیں کیونکہ سونے کو بہت دل چاہ رہا تھا، یا باتیں کر رہی تھی میں اسی، یا روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ میں یہ چیز نہیں چھوڑ سکتی، وغیرہ وغیرہ. تو جو انسان اپنی خواہشات یا اپنے ڈاؤٹس کو فالو کرتا ہے، اور ڈاؤٹس میں کیا ہوتا ہے، مثلا پانی کا گلاس ہے آپ کے پاس، آپ کو شک ہو گیا ہے کہ شاید یہ پانی جو ہے وہ ٹیپ واٹر ہے، یا گلاس صحیح سے دھلا ہوا نہیں ہے، آپ کو شک ہو گیا اس پانی کے اوپر، تو آپ اس پانی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. بالکل اسی طریقے سے دنیا میں جب آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں، دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کے وعدوں کے بارے میں، کسی بھی بات کے بارے میں اگر آپ کو شک ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں، اور ایک انسان اپنی خواہشات کو یا اپنے شکوک کو فالو کرتا ہے، تو دنیا اور آخرت کی بدبختی اور انسان کے اندر کرپشن کی بنیاد ہے. رائٹ. کما ان الاصلین اولین تصدیق الخبر و طاعت الامر اصل فلاح العبد و سعادته فی معاشی و معادی. بالکل اسی طرح جس طرح پہلی دو بنیادی باتیں ہیں، تصدیق الخبر اور حکم کی اطاعت بندے کی کامیابی کی بنیاد ہیں اور اس کی دنیا اور آخرت میں خوش بختی کی علامت ہیں یا خوش قسمتی کی علامت ہیں. بالکل اسی طرح شبہات اور شہوات جو ہیں وہ بندے کے کرپشن کی بنیاد ہیں. ٹھیک. پھر وہ کہتے ہیں وَكُلُّ عَبْدٍ لَهُ قُوَّتَانِ، ہر بندے کے اندر دو قوتیں ہیں، پوٹینشل ہے ہر بندے کے اندر. الاولا قوت الادراک والنظر، پہلی کیا ہے؟ ادراک اور غور و فکر کا پوٹینشل. ادراک کسے کہتے ہیں؟ ادراک کے بہت ڈفرینٹ معنی ہیں، تمییز کرنا، فہم، معرفہ، بصیرہ، عقل. یہ تو عربک ٹو عربک میننگز ہیں، اور انگلش کے اگر دیکھیں عربک ٹو انگلش تو پرسیپشن، انٹلیکٹ، کمپریہنشن، نالج، یہ سارے کے سارے ادراک کے معنی ہیں. تو قوت الادراک یعنی پرسیو کرنے کی صلاحیت، انٹلیکٹ، بصیرہ کی صلاحیت، انسائٹ کی صلاحیت کی قوت، پوٹینشل، تمییز، ڈسٹنگوش کرنے کی ایبلٹی، نالج حاصل کرنے کی ایبلٹی، وہ نظر اور غور و فکر، تھنکنگ کا پوٹینشل ہے، کانٹمپلیٹ کرنے کا پوٹینشل ہے. وما يتبعها من العلم والمعرفة والکلام، جس کے نتیجے میں علم، معرفت اور کانورسیشن آتی ہے. یعنی جب آپ یہ جو اس پوٹینشل کی بنا پر آپ علم حاصل کرتے ہیں، معرفت حاصل کرتے ہیں اور آپ کنورس کرتے ہیں، رائٹ. الثانیہ، جو سیکنڈ جو ٹائپ آف پوٹینشل یا قوہ ہے وہ قوت الارادہ والحب. قوت ارادہ آپ کی جو انڈیپینڈنٹ ول ہے، والحب اور پیشن کی قوت. وما يتبعها من النیت والعزم والعمل، جس کے نتیجے میں نیت، انٹینشن، والعزم، ڈٹرمنیشن، اور عمل آتا ہے. ٹھیک ہے، دو پوٹینشلز ہیں اور ان کے نتائج ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں فالشبہات تؤثر فسادا فی القوة العلمیة النظریہ ما لم یداویها بدفعها. شبہات یا ڈاؤٹس جو ہیں وہ آپ کی علمی اور غور و فکر کی قوت کو، پوٹینشل کو کرپٹ کر دیتے ہیں جب تک ان کو دور کرنے کے لیے ان کا علاج نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. یعنی شبہات کتنے ہارمفل ہیں کہ وہ جو آپ کی قوت یا آپ کا جو پلس ہے، آپ کا جو پوٹینشل ہے، وہ اسی کو کرپٹ کر رہے ہیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں ڈاؤٹ ہے آپ کو، تو آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. مثلا اگر آپ کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ جو میں پڑھا رہی ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں، تو پھر آپ یہ علم حاصل نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ علم آپ کی ضرورت ہے، نیڈ ہے. اسی طرح اگر قرآن پر آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے تو آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، نہ ہی سیکھ سکتے، نہ ہی عمل کر سکتے ہیں. حدیث پر ڈاؤٹ ہے، ٹھیک، تو پھر آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو جب کسی بھی چیز کے بارے میں ڈاؤٹ ہو جاتا ہے تو درست ڈائریکشن میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کرپٹ ہو جاتی ہے. یہ بات آپ کا ٹائم ہو گیا، بٹ لیٹ می فنش دس سیکنڈ لائن، تو تاکہ بات جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے. وہ شہوات، اور شہوات کیا کرتی ہیں، وہ کتنی ہارمفل ہیں، وہ کس کو افیکٹ کرتی ہیں. وہ شہوات تؤثر فسادا فی القوة الارادیة العملیة ما لم یداویها باخراجها. خواہشات، قوت ارادی جو آپ کی انڈیپینڈنٹ ول ہے یا پاور آف ڈٹرمنیشن ہے، اور قوت عمل جو ہے. ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمل کی قوت دی ہے، رائٹ.
یہ اس کو کرپٹ کر دیتی ہیں. کیا چیز؟ خواہشات. معلوم یداویہ باخراجہ، جب تک کہ ان کا علاج نہ کیا جائے ان کو ایلیمینیٹ کر کے. رائٹ. اور آگے کی بات بھی جو ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. چلیں انشاءاللہ اس کو نیکسٹ اس میں پڑھیں گے ہم. یہاں تک ہم بات رکھ لیتے ہیں کہ بیسیکلی ہمارے جو دو موسٹ امپورٹنٹ پوٹینشلز ہیں ان کو یہ دو جو چیزیں ہیں شبہات اور شہوات یہ کرپٹ کر دیتی ہیں. اسی لیے علم کا جو آبجیکٹو ہوتا ہے مین علم حاصل کرنے کا وہ ڈاؤٹس سے اٹھ کر یقین تک جانا اور شہوات سے اٹھ کر ڈسپلن کرنا اپنے آپ کو. اور اس کے لیے یو نیڈ ٹو میک این ایفرٹ ود یور اون سیلف. رائٹ. آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے یا آج کے جو بھی بات آج ہم نے پڑھی ہے اس سے ریلیٹڈ یا کوئی کامنٹ کرنا چاہے تو یور ٹرن. جی سیمی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ عرصہ پہلے آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ جو آپ نے اگزامپل دی تھی ڈیٹ پام ٹری کی، اور آپ نے جی کہا تھا کہ وہ اتنا بینیفیشل ہوتا ہے، فروٹس دیتا ہے، چھاؤں دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے. کافی عرصے پہلے آپ نے ہمیں یہ بتایا تھا، اور میں سوچی تھی کہ اس کے روٹس اتنے نیچے اسٹرانگ ہوتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں تب جا کے وہ اتنا اونچا جاتا ہے. دیٹ مینس کہ ہمارے جو روٹس، جو ہمارا ایمان، ہمارا تقوی اللہ پہ، اللہ کی پہچان، اللہ کی ایٹریبیوشن ساری اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے تو ہی ہم ایک انسان جو ہیں بینیفیشل ہو سکتے ہیں، لائک دا پام ٹری. اور ہم دوسروں کو خیر بھی دے سکتے ہیں اور ہم دوسروں کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر یہ نہ ہو تو پھر ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. سو لائک یو آلویز سے اس کے نالج از سو امپورٹنٹ. یعنی اگر نالج ہوگی تو ہی ہم یہ کام کر سکتے ہیں. اور اس کو سیکھنا اور اس پہ عمل کرنا کانسٹنٹ ایفرٹ ہے، ڈیلی ایفرٹ ہے. ہمارے باہر لگے ہوئے تھے 2-3 پام ٹریز، تو میں وہی سوچی تھی مالی کو، میں نے کہا اس کو نکالو. آپ یقین کریں صفیہ اتنے زیادہ روٹس تھے اس کے نیچے، بیکاز وہ اتنا اونچا تھا کہ تو اس کو پورا دن لگا اس کو روٹس کو نکالنے میں. تو میں سوچی تھی اتنی امبیڈڈ ہونی چاہیے اللہ کی معرفت اور اللہ کا یقین کہ ہم اتنے اسٹرانگ ہوں تب جا کے ہم ایک اچھے بینیفیشل انسان بن سکتے ہیں. بس میں نے یہ کہنا. تھینک یو. گڈ. اور یہ جو اس میں ہم نے پڑھا نا والایمان مبنی علی اصلین، تو تصدیق الخبر وہ اتنی ڈیپ روٹڈ ہونی چاہیے. قرآن و سنت کو سچا ماننا اتنا ڈیپ روٹڈ امبیڈڈ ہونا چاہیے. اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت اتنی ڈیپ روٹڈ ہونی چاہیے کہ پھر انسان جو ہے وہ آسانی سے وہ کھڑی نہ سکے. اور جب تک جیسے نالج اور یہ ساری تصدیق اگر ڈیپ روٹڈ نہیں ہوگی تو پھر آپ جو ہے وہ پھر کرپشن کی طرف جا سکتے ہیں. جزاکم اللہ سیمی. جی وریشا. جی وریشا. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم اچھا السلام. میری تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہے آج کے ٹاپک کے حوالے سے کہ مجھے یہ سیکھنے کو ملا ہے کہ اگر ہماری نیت اچھی ہوگی تو ہی ہمارے دل صاف ہوں گے. اور ہم نے جو یہ آج کا ٹاپک پڑھا ہے کہ اگر ہم کسی کام کے لیے ارادہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ہمارے اور دل بھی خالص ہونی چاہیے. اور دل جب خالص ہوں گے، جب ہمارے اندر سے یہ دنیاوی چیزوں کی جو ساری رونق ہے اور اٹریکشن ہے وہ نکل جائے گی اور ہم اللہ کی طرف اللہ کی چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے ہر ایک چھوٹی سی بات پہ. تو ہمارے لیے ہمارے چیزوں میں ہماری نیت اور ہماری چیزیں کرنا آسان ہو جائیں گی. اور ایک چیز میں اور شیئر کرنا چاہوں گی کہ پہلے جب سے یہ آپ کا ٹاپک اور آپ کی کلاس میں شروع کی ہے سننا، تو ایک چیز مجھے یہ ریئلائز ہوئی ہے کہ جب میں اپنی باتیں بہت ساری ہوتی تھی کہ میں شیئر کرتی تھی اپنی بہنوں سے یا کوئی پریشانی ہوتی تھی اور پھر میں کیا کہتے ہیں نماز پڑھ لیتی تھی، تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ کام جو مسائل ہوتے تھے وہ حل تو ہو جاتے تھے، لیکن یہ ہوتا تھا، یہ سوچ آتی تھی کہ اگر میں نے صرف اللہ کو یہ بات بتائی ہوتی اور کسی سے شیئر نہ کی ہوتی تو بھی میرے کام اللہ کر دیتا، مطلب کوئی مسائل حل کر دیتا. تو میری یہ کلاس سننے سے اور اس کلاس کو لینے سے یہ امپروومنٹ آئی کہ میں نے یہ چیزیں، کیونکہ دل میں ایک سکون ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا تھا کہ کسی سے آپ شیئر کر دیتے کیونکہ اللہ نے حل کرنا اور اللہ حل کر دیتا تھا.
تو پھر یہ سکون آ جاتا تھا کہ، اور اب یہ موٹیویشن ملی ہے اس چیز سے کہ جب میں اب کی کرتی ہوں کہ میں اب کسی سے شیئر نہیں کرتی، کوئی مسائل ہوں یا کچھ کوئی ایسی چیز ہو، اللہ سے بات کرتی ہوں اپنے نا نماز میں. تو پھر یہ ہوتا ہے اللہ وہ مسائل حل کر دیتا ہے. اب یہ سکون آ گیا ہے کہ وہ چیز ہم جو شیئر کر دیتے تھے تو اس سے دل کو سکون نہیں آتا تھا، اب وہ دل میں سکون ہے کہ بس ہم نے اللہ سے شیئر کی اور اللہ نے ہمارے کام آسان کر دیے. اور یہ اللہ پہ ایمان اور یقین کی حالت میں ہوتا ہے کہ اللہ پہ ایمان اور مضبوط پختہ ہو گیا میرا. اور دوسری یہ چیز آپ نے کہی تھی کہ اللہ کی عظمت کے بارے میں بات کرنا، تو میں نے کہا اس پہ تھوڑا سا میں بتاؤں. اور میں جو میں سمجھی ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پھول بنائے ہیں اور جیسے اب پھل بنائے ہیں، اب اس میں کتنے سارے رنگ ہیں. تو یہ اللہ کی عظمت ہے کہ وہی ان رنگوں میں ہمیں دکھا سکتا ہے کہ یہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی عظمت معلوم ہو رہی ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کتنے غفور الرحیم اور بڑے ہیں. کیونکہ اگر ہم ان رنگوں کو دیکھیں کہ یہ رنگ الگ الگ طریقے کے اللہ نے کس طرح کیا کہتے ہیں پھلوں میں اور پھولوں میں ڈالے ہیں، اور کس طرح ایک گٹھلی سے ایک گٹھلی ڈالتے ہیں اور اس سے کس طرح پودا اور پیڑ بن جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے. اور جب ابراہیم علیہ السلام کی جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے اللہ سے اپنے پکے دل سے، مطلب کہ اپنے تقوی کے ساتھ، یقین کے ساتھ انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا. مطلب جو وہاں لوگ تھے وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی. اور رسیاں، جب کہتے ہیں کہ رسیاں جو تھی وہ گرم تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ ٹھنڈی کر دی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی یہ عظمت ہمیں اس سے بھی معلوم ہوتی ہے. تو جزاکم اللہ خیر. بالخیر. میں آپ کی بات کو ہی آگے لے کے چلتی ہوں کہ جو آپ پھلوں اور پھولوں کی رنگوں کی بات کر رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کی خلاقیت کی عظمت معلوم ہوتی ہے کہ وہ جو خالق ہے تو کتنا عظیم خالق ہے، کہ اس کی کریشن کتنی امیزنگ اور کتنی بیوٹیفل ہے. اسی طرح اللہ کے جمال کی عظمت معلوم ہوتی ہے. اور یہ جو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہی تھی، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ایبسولوٹ اتھارٹی کی عظمت معلوم ہوتی ہے کہ کمپلیٹ اینڈ سول اینڈ ایبسولوٹ اتھارٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی دنیا کی ہر چیز پہ. وہ چاہیں تو آگ جو ہے جو کہ انہوں نے گرم بنائی ہے، وہ جب چاہیں اس کو ٹھنڈی کر دیں، اور جب چاہیں وہ ٹھنڈی چیزوں کو گرم کر دیں. تو اللہ کی عظمت، اس کی قدرت کی عظمت، اس کے اختیار کی عظمت. لاسٹ ویک بھی کچھ لوگوں نے بات کی تھی اور میں یہی نوٹ کر رہی تھی کہ جب ہم اللہ کی عظمت کی بات کرتے ہیں نا، تو ہم یعنی وہ چیز ابھی شاید ہم نے اتنا نالج نہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں حاصل کی. یہ باتیں آپ کی بالکل ٹھیک تھی، بٹ اس کو ایک اور لیول تک پہنچائیے. کس چیز کی عظمت کا احساس ہو رہا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کریشن میں، یہ ڈفرینٹ رنگ دیکھ کر؟ یہ اللہ کی خلاقیت یا اس کا جو خالق ہونا ہے کہ کتنی ویرائٹی اور کتنی بیوٹی. اسی طرح کہیں پر آپ کو اللہ کی قدرت نظر آ رہی ہے تو قدرت میں عظمت ہے. تو اللہ اپنی ذات میں عظیم ہے، عظمت والے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں عظمت والے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے ایٹریبیوٹس میں عظمت والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ایکشنز میں عظمت والے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو عظمت ہے وہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم اس پہ لے کے جائیں کہ یہ اللہ کے علم کی عظمت ہے، کہ وہ ہر چیز جانتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خالق ہونے کی عظمت ہے. یہ اللہ سبحانہ و، جیسے اب بات آپ کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے مسئلہ حل کر دیا، تو آپ کے دل میں اللہ کی عظمت آنی چاہیے کہ اس اعتبار سے کہ وہ بادشاہ ہے بٹ وہ میری بات سنتا ہے. تو اس کی سماعت کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اس کی بصارت کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اس کے الخبیر ہونے کی عظمت کا احساس ہوتا ہے. I mean, this is something endless جس کے اوپر ہم اپنی زندگیاں بھی گزار دیں بات کرتے ہوئے تو پھر وہ کم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی الحمدللہ، اور جزاکم اللہ بریشہ، دس ویری بیوٹیفل جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے حوالے سے بتایا. اور پھر میں نے آپ کو تھوڑا سا اور آگے بڑھایا کہ اب آپ اپنی تھنکنگ جو ہے نا وہ ادھر تک لے کے جائیے کہ پھلوں کے کلرز میں، پھولوں کے کلرز میں، یا ادھر قدرت میں عظمت ہے تو اللہ کی عظمت، اس کی ذات کی عظمت، اس کی صفات یہ یہاں نظر آ رہی ہے، اس کے ایکشنز کی عظمت کہ کس طرح اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بندے کو کس طرح سے ریسکیو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ، یہ عظمت ہے اس کی کیئر کی، اس کی رحمت کی، اس کے رافت کی، اس کے لطف و کرم کی. تو اس طرح سے سوچنے سے آپ کو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے عظمت کا احساس ہوتا ہے. اور عظمت بیسیکلی ڈیولپ کرنا دل میں اس لیے ضروری ہے کہ once you are in awe of somebody، یہ awe جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ awe جب آ جاتا ہے تو آپ پھر دوسرے درجے پر، یعنی ادھر آپ نے عظمت کی بات کی، عظمت کا احساس آپ کے اندر ہوا،
اور اس کے پیرالل آپ کے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے آگے ہیوملٹی آتی ہے. سو ٹاکنگ اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ's grandeur، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جسٹ the words کہ آپ نے بتائے، اس کے بعد جو آپ کے اندر کیفیت آتی ہے، آپ کے اندر جو اسٹیٹ آتی ہے، وہ انتہائی ہیوملٹی کی آتی ہے کہ میرا رب تو یہ عظمت والا، اور میں آئی ایم ہیلپ لیس، میرے پاس کوئی چیز قدرت نہیں ہے، میرے پاس کمپلیٹ ایبسولوٹ ہیلپ لیسنس ہے، میں ان اینڈ آف اٹ سیلف فقر کا شکار ہوں، زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے. تو ایک لیول آف ہیوملٹی آتی ہے جو کہ ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے اطاعت کی طرف، کہ پھر جب میرا سٹیٹس یہ ہے، میرا رب تو انتہائی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، بٹ میں تو یہ ہوں، اور میرا عجز، میرا فقر، میرا بے اختیاری، میرا مخلوق ہونا اس بات کا مجھے تقاضا کرتی ہے، وہ پش کرتا ہے کہ میں اللہ کے آگے سر سجود ہو جاؤں in every aspect of life. یہ جو کمال الطاعہ کی بات ہو رہی تھی، یہ تبھی ہوتا ہے جب یہ ڈیپ روٹڈ، جب آپ کانسٹنٹلی اس بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی عظمت ہے اور یہ میں ہوں، اور یہ اتنا عظیم الشان رب میرے ساتھ معاملہ کتنا زبردست کر رہا ہے، تو آپ احسان مند ہوتے ہوئے اللہ کے آگے ہمبل ہوتے ہیں، آپ شکر گزار ہوتے ہوئے اللہ کے آگے ہمبل ہوتے ہیں، آپ او میں آ کے اللہ کے آگے ہمبل ہوتے ہیں. بٹ اٹ ریکوائرز a lot of knowledge about اللہ سبحانہ وتعالی، جو کہ کانسٹنٹ یا ایک روٹین کا حصہ ہونا چاہیے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھ سکیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں، اس لیے پھر آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم کی کلاسز بھی نہیں شروع کر سکتے بیکاز nobody is interested. لیکن میری اور آپ کی، ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں ضرور اللہ تعالیٰ کے بارے میں نالج کی ایک مسلسل ایک کوئی ڈوز ہونی ضروری ہے، جو کہ اسکالرس کی ہم پڑھتے رہیں تاکہ ہم اپنی تھنکنگ کو، ہم اپنی سوچ کو ان زاویوں، ان اینگلز، ان ایسپیکٹس، ان لیولز تک لے جا سکیں جس میں وی اسٹارٹ لکنگ جو گرینڈیور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جو عظمت ہے اور جو او ہے جو ساری کائنات میں ہے، جو فرشتے دیکھتے ہیں وہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، تو ہم پھر اس لیول پر جا سکتے ہیں. بٹ وہ پھر اس کے لیے نالج چاہیے ہوتی ہے، اور نالج بھی کانسٹنٹ نالج چاہیے ہوتی ہے. اینڈ دین پھر آف کورس پھر محبت، توکل اسی اعتبار سے گرو کرتا جاتا ہے، ڈیولپ کرتا جاتا ہے. اتنی بیوٹیفل بات پریشا آپ نے کہی تھی، تو اس کے بعد پھر میں اس کو میرا تھاٹ پروسیس جو تھا وہ اس پہ چل گیا ہے. ریئلی بیوٹیفل جو آپ نے بات کی، جزاکم اللہ. اب معذرت خواہ ہوں کہ 45 ہو گئے 11:45، بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہم پر ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہو تو ہم اس کو سمجھیں بھی، اس کو سنیں بھی، اس کے پر غور و فکر بھی کرنا شروع کر دیں، اور ہماری اپنی سوچ جو ہے اس کے پر کھل جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اللہ کی عظمت میں کلام کر سکیں، کیونکہ یہی ہمارے دل کی نرشمنٹ ہے. اور یہ جتنی بھی بات ہوئی وریشا نے کی، اور وریشا کی بات کے اوپر جتنی میں نے بات کی، یہ سب کی سب میرے اپنے دل کے لیے اور وریشا کے دل کے لیے اور سننے والوں کے دل کے لیے. آئی ہوپ کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ نرشمنٹ ہو، دلوں کی غذا ہو، کیونکہ یہ نیوٹرینس ہیں جو ہمارے دل کو ہیلدی رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زبانوں کو اپنی عظمت کے کلام کے لیے چن لیں، کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کا چرچا کریں، اس کی عظمت کا چرچا کریں، اس کی قدرت کا چرچا کریں، اس کی رحمت کا تذکرہ کریں، اس کے رؤوف ہونے کا ہم چرچا کریں کہ سبحان اللہ کیا شان ہے، کیا معاملہ ہے اس کا اپنے بندوں کے ساتھ، اتنا عظیم شان رب، اور کیا کرم کا معاملہ ہے ایک ایسی مخلوق کے ساتھ جو فقیر بھی ہے، جو عاجز بھی ہے، جو پیدا کی گئی ہے، جو کچھ بھی خود سے نہیں کر سکتی. تو یہ سب رب کی بڑائی ہے کہ اس نے ہمیں اس طرح پالا ہوا ہے کہ جیسے پتہ نہیں ہم کتنے ہی پیارے بندے ہیں اللہ کے، حالانکہ ہمارا اپنا عمل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسند کا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو وہ نرشمنٹ عطا فرمائے جن کی ہمارے دلوں کو ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے بارے میں نالج عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنی انابت عطا فرمائے، اور ہمیں سب سے زیادہ عبادت گزار بندیاں بنا لیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي یا رب العالمین ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے والدین کو بخش دیجئے انک انت الغفور الرحیم آمین یا رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ